اور آخر کار ساری لوگوں کو جمع کیا اور اپنے بھائی علی کو کہا کہ میں پیغمبر کی پیشن گوئی اپنے نانا کی سچ ثابت کرنے والا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، امت کے اندر جو درار پڑ چکی تھی، دوریاں پڑ چکی تھی، جنگوں کی صورت اختیار کر چکی تھی، پہلے برا کے کوفے میں اپنے باپ علی کے منبر پر بٹھایا اور خود حضرت حسن نے سب سے آگے بڑھ کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے امت کی طرف اپنے لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے لوگوں سنو، میرے نانا نے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، آج میں صلح کرا رہا ہوں ان دونوں کے درمیان۔ اور انہوں نے ان مسلمان دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اور اس کے بعد حضرت حسین نے آگے بڑھ کے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، اور اس کے بعد ان کے کمانڈر نے سعد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سارے لوگوں نے، کوفے والوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر 19 سال تک حکومت کی، 19 سال تک۔ آج یہ کچھ دن پہلے لاہور کا ایک شیعہ ذاکر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ عزت والوں کی عزت ہوتی ہے، جس کی عزت نہ ہو اس کی عزت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو میں نے تفصیلاً نمازوں کے درس میں اس بارے میں تذکرہ بھی کر دیا ہے، صرف اشارتاً بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ پیغمبر کا حکم ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تو اس حکم کی بنیاد پر امیر معاویہ کی عزت کی جائے گی۔ اور کسی کی عزت والے کی عزت کرتا ہی عزت والا ہے، جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو وہ کسی عزت والے کی کیسے عزت کر سکتا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر وہ امیر معاویہ جس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم علم الکتاب ومکن لہو فی البلاد وقیہ العذاب، اللہ اس امیر معاویہ کو کتاب کا، قرآن کا علم سکھا دے، ومکن لہو فی البلاد، اور امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے۔ یہ شہروں کی حکومت رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ، پوری دنیا کا خشکی کا رقبہ آج بھی گوگل پر ریسرچ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا کا خشکی کا رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ 64 لاکھ مربع میل، 54 گورنر صوبے حضرت امیر معاویہ کے زیر تسلط تھے، جو آج ملکوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ 54 گورنر امیر معاویہ کے تجویز کنندہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ اس 64 لاکھ مربع میل پر واحد اکیلا حکمران تھا۔ ہاں، یہ بھی بات ذہن میں رہے، امیر معاویہ وہ شخصیت ہے اس 64 لاکھ مربع میل کی زمین پر جہاں امیر معاویہ کی حکومت تھی، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر جس نے بیعت نہ کی، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو امیر معاویہ کو اپنا امیر، وقت کا حاکم، اپنا امیر المومنین تسلیم نہ کرتا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے لیے پیغمبر نے، اور امیر معاویہ تنہا شخصیت ہے پورے صحابہ کرام، 20 سال شام کا گورنر رہے، 19 سال پوری مملکت کے سربراہ اور امیر المومنین رہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہونے کا اعزاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں امیر معاویہ کی سکی بہن ام حبیبہ تھی، جو پیغمبر کے سالے لگتے ہیں، اس نسبت سے پوری امت کے ماموں لگتے ہیں۔ وہ جہلم کا ایک جاہل لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ماموں پارٹی ہے، جو امیر معاویہ کو اپنا ماموں تسلیم نہ کرے۔ ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ کو اپنی ماں نہ تسلیم کرے، بھلا وہ بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ اس کو بھی کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟
اور حضرت امیر معاویہ کا ایک اور رشتہ پیغمبر کے ساتھ یہ تھا کہ ان کے سلسلہ نسب میں 5ویں پشت پر جا کر کے امیر معاویہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب ایک ہو جاتا ہے، اوپر جا کر 5ویں دادے پر جا کر کے دونوں کا ایک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک اور رشتہ پیغمبر کا یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی اور ام سلمہ کی سکی بہن حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں تھی۔ اس نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کے ساتھ قربت تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور 19 سال حکومت کی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کا طالب علم ہوں، تاریخ سے اتنی وابستگی نہیں ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کی کتب کھنگال کے دیکھیں، ایک شخص پوری مملکت میں سناؤ حضرت حسین نے ساری زندگی پائی، حضرت حسن نے کچھ عرصہ امیر معاویہ کا پایا، اور باقی جلیل القدر صحابہ اکرام بھی ان کے دور میں رہے۔ ایک شخص نے، اہل بیت میں سے کسی آدمی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، باقی صحابہ نے، ایک نے بھی امیر معاویہ کے ایک فیصلے پر بھی اعتراض نہیں کیا، ایک فیصلے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اعتراض کرتے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کے سارے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق تھے، وہ سارے فیصلے خلفائے راشدین کے طرز حکومت پر تھے، وہ سارے فیصلے پیغمبر کی حدیث کے مطابق تھے، پیغمبر کے فیصلے کے مطابق تھے۔ نہ ان کے فیصلوں پر حسن بولے، نہ حسین بولے، نہ کوئی اور بولے، کسی